السلام علیکم. پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل سے میں طارق جوید آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج 25 اپریل ہے، ہفتہ ہے، اور روزانہ کی طرح ہم آپ کے سامنے جو پولٹری کی پوزیشن ہے، جو لاہور کے ریٹ کی پوزیشن ہے، وہ سامنے رکھیں گے. اور میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ لاہور کا جو ہم ریٹ نکالتے ہیں اس میں 3 4 5 فیکٹر شامل ہوتے ہیں. اس میں دونوں منڈیوں میں سیل ہونے والی مرغی والا فیکٹر شامل ہوتا ہے، رات کو چلنے والے ریٹ کا اور لیس چلنے والی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ فیکٹر شامل ہوتا ہے، آنے والے دن کی ڈیمانڈ کا فیکٹر شامل ہوتا ہے، باری اور چھوٹی مرغی کی جو اویلیبلٹی ہے اس کا فیکٹر شامل ہوتا ہے. اور ان سب چیزوں کو مل کے جو ہے نا وہ ہم ایک ریٹ کا تعین کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ شام کو فائنل ہو جاتی ہے. کل 335 روپے اناؤنس ریٹ تھا، 335 کے حساب سے کمی بیشی کر کے سودے ہوئے. اور آج منڈی کی پوزیشن بہت زیادہ خراب رہی. منڈی 340 روپے سے شروع ہوئی اور زیادہ تر مرغی 330 روپے کے حساب سے بکی، اور اس کے بعد 9 بجے تک مرغی کم یا زیادہ ریٹ پہ بکتی رہی. زیادہ کم ریٹ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی 8 بجے تک کی جو پوزیشن ہوتی ہے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. 8 بجے کے بعد تیزی آئے یا مند آئے اس کو ہم لوگ جو ہے نا کنسیڈر نہیں کرتے. تو آج بھی منڈی میں مرغی کی صورتحال وہی تھی. بھاری مرغی بہت زیادہ تھی. چھوٹی مرغی جو 2 کلو والی مرغی ہے اس کی بھی ڈیمانڈ تھی، لیکن 2 کلو والی مرغی اویلیبل نہیں تھی. تقریباً ہر گاڑی میں 3300 3400 3500 3800 4 کلو تک کی مرغی موجود تھی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھاری مرغی منڈیوں میں موجود ہو، وافر ہو، چھوٹی مرغی نہ ملے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پروڈکشن زیادہ ہے، مرغی ہولڈ ہوئی نکل رہی ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں ریٹ کی خرابی کا باعث بنے گی. تو آج بھی وہی پوزیشن نظر آئی کہ مرغی بھاری زیادہ ہے، اویلیبلٹی زیادہ ہے، چھوٹی مرغی نہیں سیل ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ فلاک جو ہے نا وہ صحت مند جا رہے ہیں. اگر ڈیزیز پریشر ہو تو پھر چھوٹی مرغی بھی منڈیوں میں آتی رہتی ہے. تو چھوٹی مرغی منڈی میں نہ آنے کا یہی مطلب ہے کہ ڈیزیز پریشر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے فلاک ہیلدی پل رہے ہیں. لیکن یہ فلاک ہیلدی پلنا کبھی کبھی تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ نقصان کا باعث بھی بنتا ہے. جب فلاک ہیلدی پلتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پروڈکشن جو ہے نا مزید بڑھ رہی ہے، اور پھر وہ جب ہیلدی فلاک کو لوگ ہولڈ کرتے ہیں تو پروڈکشن مزید بڑھ جاتی ہے. وہی مرغی جو 2.5 کلو کی بکنی ہے وہ 4 کلو 4.5 کلو کی ہو کے بکتی ہے، تو پروڈکشن آلموسٹ جو ہے نا 25 30 40% بڑھ جاتی ہے. اور پروڈکشن بڑھنے کا مطلب ہے کہ ریٹ کا ڈاؤن ہونا. تو ایک تو یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ کے جو فلاک تیار ہیں ان کو ہولڈ کرنے سے گریز کریں، ان کو ساتھ ساتھ بیچتے جائیں. آنے والے دنوں میں موسم کی تبدیلی بھی مطلب ایک باعث بنے گی، ریٹ پہ اثر انداز ہونے کا باعث ہوگی. آج سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے. آنے والے 2 4 دنوں میں ٹمپریچر وہی 45 46 تک جانے کا واضح امکان موجود ہے، پروڈکشن موجود ہے. اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو اچھے موسم میں پلی ہوئی مرغی ہے، جو نمی والے موسم میں پلی ہوئی مرغی ہے، ایک دم سے موسم چینج ہوتا ہے تو یہ بھی مشکل کا باعث بنے گی. اور اگر اس طرح سے ہوا، مرغی کی موٹیلٹی شروع ہوئی تو وہ پھر پینک سیل شروع ہوگی جو ریٹ میں خرابی کا باعث بھی بنے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جس کی مرغی تیار ہے وہ فوری طور پر اسے فروخت کرتا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی پوزیشن ٹھیک رہ سکے. چوزے کی پوزیشن بھی بدستور خراب ہے، اور جب مرغی کا ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر چوزہ لینے والے دوست بھی ٹھہر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں. پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے سے جو ایک مصنوعی تیزی اس میں بنی تھی چوزے کی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب لوگ چوزہ ڈالنے سے بھی گریز کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں. اناؤنس ریٹ کے باوجود آج چوزہ سنا ہے معتبر ذرائع سے، مطلب جو مجھے تصدیق ہوئی ہے وہ 20 15 اور شاید کچھ پارٹیاں اس سے بھی کم ہیں، لیکن 20 والا جو ہے نا وہ تو مکمل طور پر کنفرم ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ جو کمپنیاں اس سے بھی کم میں بھی دے رہی ہیں. بہرحال چوزے کا بہت نقصان ہو رہا ہے، چوزہ کمپنیوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ بھی بزنس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں بھی ترقی بھی دے اور ان کی اور اس کے حلال سے بھی نوازے. دیکھیں اتنے بڑے نقصان انڈسٹری کے نقصان ہے. ایک فرد واحد کا نقصان ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کا بھی نقصان ہے. یہ چوزے میں اتنے بڑے ہونے والے نقصانات آنے والے دنوں میں چوزے کی پروڈکشن میں کمی کا باعث بنے گے. اور اگر چوزے کی پروڈکشن میں کمی ہوئی، چوزہ مہنگا ہوگا، مرغی کی کاسٹ بڑھے گی، مرغی کی پروڈکشن کم ہوگی، مرغی کا ریٹ بڑھے گا. تو یہ سارے فیکٹر آپ لوگوں کو بھی علم میں ہے. آپ کے ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ بزنس کی وہ نہیں ہے. پولٹری انڈسٹری میں بھی ایک کنٹینیوٹی چلنی چاہیے، ایک موسم کے لحاظ سے، سیزن کے لحاظ سے اس کی چوزے کی پلیسنگ ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے ہوتی رہی ہے. لیکن آج کل بس پروڈکشن کے لحاظ سے ہو رہی ہے اور وہ چیز تباہی کا باعث بن رہی ہے. فارمر بھائیوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں، چوزہ کمپنیوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. فیڈ والے کما رہے ہیں اور ایک جو چھپا ہوا طبقہ ہے میڈیسن والا وہ کما رہا ہے، اور اس کے بعد ٹریڈرز بھی کما رہے ہیں، بروکرز بھی کما رہے ہیں. لیکن فارمر بھائی سخت نقصان میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم کرے، ان کو بھی رزق حلال وافر نصیب کرے.
کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کی دعائیں پاورٹی ریزسٹ کے ساتھ ہیں. امریکہ اور ایران کی جنگ کا فیصلہ آج کل میں کچھ ہونے والا ہے. لگتا ہے کہ کچھ بہتر فیصلے ہو جائیں گے, کچھ بہتر ایگریمنٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے, ہر چیز میں آگ لگی ہے. امریکہ میں تو نہیں لگی, وہ تو دور بیٹھے ہیں. اسرائیل, ایران, اردن اور خلیجی ممالک میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجھ جائے گی. اللہ کرے وہ جلدی سے جلدی بجھ جائے, امن و آتشی ہو جائے. اور یہ جو مہنگائی کی آگ سب کو لپیٹ میں لے رہی ہے اس میں بھی کمی آ جائے. کل پٹرول کو پھر مزید مہنگا کر دیا گیا, ڈیزل مہنگا کر دیا گیا, پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہی. تو اس سلسلے میں بھی 1-2 دن میں ہم میٹنگ ترتیب دے رہے ہیں جس میں فاصلوں کا نئے سرے سے تعین کیا جائے گا اور ان فاصلوں کے حساب سے مارجن کا تعین کیا جائے گا. انشاءاللہ 1-2 دن میں میٹنگ میں توقع ہے. کوشش کریں گے کہ اپنے انڈسٹری کے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی بہتر خدمت کر سکیں اور ان کے لیے رزق حلال جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ان کو کمانے کا موقع دیں. باقی یہ بزنس ہے پولٹری, اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کوششیں پھر بھی فرض بنتی ہیں اور پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اپنے فرض کو اچھے طریقے سے نبھاتی رہے گی. کل تک کے لیے اجازت دیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی بات کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ, نئے حالات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.